ناظرین، مکہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، میدان جنگ ہو یا مشکل مقام ہو، دین اسلام اور مسلمانوں پر جب بھی کٹھن وقت آیا، جب بھی مشکل حالات سامنے آئے، تو ہر مقام پر حضرت علی علیہ السلام ہی آگے بڑھتے ہیں اور دین اسلام اور مسلمانوں کو مشکلات سے نجات دلاتے ہیں۔ ایسا ہی تاریخ اسلام کا اہم واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آیا۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب خاتم الانبیاء مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور منزل حجفہ میں فد کش ہوئے، وہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان شدت پیاس سے بے تاب ہوئے اور اپنی بے تابی کا حال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو چند مسلمانوں کو ساتھ لے جا کر فلاں مقام سے پانی بھر لائے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ میں اسے ہمیشہ بہشت میں رہنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ کے صحابی اٹھے اور چند مسلمانوں کو ساتھ لے کر پانی لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس جماعت کا کہنا ہے کہ جب ہم اس کنویں کے قریب پہنچے تو وہاں کچھ درخت تھے جن کی شاخوں سے ہم نے عجیب و غریب آوازیں سنی، اور سب سے عجیب بات کہ بغیر لکڑی کے ہر طرف آگ جل رہی تھی۔ جب ہم نے ایسے خوفناک مناظر دیکھے تو ہم میں تاب نہ رہی، آگے بڑھنے سے ہمت جواب دے گئی۔ ہم واپس پلٹے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتوں سے آگاہ کیا جو کچھ ہم نے دیکھا تھا۔ حضرت یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، یہ جنوں کی ایک جماعت تھی جو تم کو ڈرا رہی تھی، اگر تم ان کے قریب جاتے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارہ سنی تو ایک جماعت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم اس خدمات کو انجام دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدستور سب کا سکے ان کے ساتھ روانہ کیے۔ جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچے تو انہیں بھی وہی خطرناک مناظر نظر آئے۔ آگے جانے کی ہمت کسی کو نہ ہوئی، ناکام واپس لوٹے اور تمام حال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سنایا۔ آفتاب غروب ہونے کو آیا، مسلمان پیاس سے مرنے کے قریب ہو گئے۔ ایسے میں حضرت علی علیہ السلام کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ اے بھائی، اب تم جاؤ، اور سب کا سکے آپ کے ساتھ روانہ کیے۔ مسلمہ بن القو بیان کرتا ہے کہ ہم نے مشقیں کندھوں پر رکھ لیں اور تلواریں حمائل کر کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ہمراہ باہر نکلے، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خضر علیہ السلام کی طرح آگے آگے چلتے جاتے تھے، اور ہم پیاسوں کی جماعت اس ساقی کوثر کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، جہاں تک کہ ہم اس مقام پر جا پہنچے جہاں سے آوازیں اور حرکتیں اس کثرت سے ظاہر ہوئیں کہ ہم پر خوف طاری ہوا۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ امیر المومنین پہلے دو کی طرح ناکام ہی واپس چلے جائیں گے۔ اس اثناء میں ہماری طرح مخاطب ہو کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ قدم بقدم چلے آؤ، اور اس طلسمات سے جو تمہیں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب ہم دونوں درختوں کے پاس پہنچے، پہلے کی طرح آگ کے بڑے بڑے شعلے بھڑکنے لگے اور کٹے ہوئے سر نظر آتے تھے، اور ہولناک آوازیں کانوں میں سنائی دیتی تھیں کہ ہمارے ہوش و حواس جاتے رہے۔ مولا علی علیہ السلام دلیرانہ ان سروں سے گزرتے ہوئے فرماتے جاتے تھے کہ تم بے دھڑک میرے پیچھے آؤ اور دائیں بائیں نظر نہ کرو، تم کو کسی قسم کا خطرہ نہیں، یہاں تک کہ ہم اس کنویں کے قریب پہنچ گئے۔ ابن مالک کا ڈول تھا جو 2 ڈولوں کے برابر تھا۔ جب ہم نے اس کنویں میں ڈالا تو رسی ٹوٹ گئی اور کنویں کے اندر سے کہکے مار کر ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جا کر لشکر سے ڈول لے آئے۔ اصحاب نے عرض کی کہ آپ کی پیروی کے برکت سے ہم تو یہاں تک پہنچے ہیں، اب کسی میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ تنہا لشکر سے جا کر ڈول لے کر آئے۔ تب امیر المومنین علیہ السلام کمر سے رسی باندھ کر اس کنویں میں اترے۔ جب پانی کے قریب پہنچے تو آپ کا پاؤں پھسل گیا اور آپ گر پڑے، جس سے کنویں میں ایک شور عظیم برپا ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بآواز بلند کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول خدا کا بھائی ہوں، اور آپ نے مشقیں طلب فرمائی اور ایک ایک بھر کر اوپر بھیجتے رہے۔ بعد ازاں کنویں سے نکلے تو آپ نے 2 مشقیں اٹھائیں اور سب ایک ایک مشق اٹھائے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ان درختوں کے قریب پہنچے جنہیں پہلے دیکھا اور جنہیں سنا تھا، ان کا نام و نشان نہیں۔ جب ہم آگے نکلے تو ایک ہاتف غیبی کی آواز سنی جو سید المرسلین کی نعت اور امیر المومنین علیہ السلام کی منقبت میں اشعار پڑھ رہا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام بدستوری ہماری رہبری کرتے ہوئے رجز پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے، یہاں تک کہ ہم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہاتف عبداللہ نام کا ایک جن تھا جس نے شیطان اسنام شیر کو کوہ صبا میں قتل کیا تھا۔